اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں، یہ تو مان لیتے ہیں کہ آقا زندہ ہیں بھائی، لیکن اگر زندہ ہیں تو جو اس دنیا میں زندہ ہے اسے اس دنیا کا علم نہیں ہوتا، جو اس دنیا میں زندہ ہے اسے اس دنیا کا علم نہیں ہوتا۔ اگر اس دنیا میں زندہ تھے تو اس دنیا کا علم نہیں تھا، اس دنیا میں زندہ ہیں تو اس دنیا کا علم کیسے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس پیارے محبوب کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو تم مجھے یہ بات بتا دو، وہ پیارا محبوب قبر میں حضور تشریف لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے انگلش لیکچر میں میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہ جو لفظ ھذا ہے، یہ ھذا کہاں تصویر جاتی ہے، صورت جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ھذا محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، جس کو محسوس کیا جائے، جس کو دیکھا جا سکے، یعنی حضور کی تصویر نہیں جاتی، حضور خود جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور پردہ فرمانے کے بعد ہی فوت شدگان کی قبروں میں جاتے ہیں، یا جب حضور دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے اس وقت بھی جاتے تھے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ کبھی اس پر آپ نے توجہ کی؟ دیکھیے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، صحابہ کا جنازہ ہے، چشم تصور سے تخیل باندھے کہ چند صحابہ کا جنازہ ہے، چند صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں دفن کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی شریف کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان سے مسجد نبوی شریف جا رہے ہیں، جن 5-6 صحابہ کو میرے آقا نے ایک ہی وقت میں جنازہ پڑھایا، ان کو دفن کیا۔ جب وہ صحابہ اپنی قبر میں جاتے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں۔ توجہ میری جانب رہے، توجہ کیجیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، ادھر صدیق اکبر سے بات کر رہے ہیں، ادھر فاروق اعظم سے بات کر رہے ہیں، ادھر عثمان غنی سے بات کر رہے ہیں، ادھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے بات کر رہے ہیں۔ جب ان سے بات کر رہے ہیں، یہ یہاں ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ادھر فرشتہ ان صحابہ کی قبروں میں آ گیا ہے، فرشتہ پہنچتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے کی بات میں بتاؤں یا تم سمجھ گئے ہو؟ حضور مسجد نبوی شریف میں بھی موجود ہیں، صحابہ کی قبروں میں بھی موجود ہیں، حضور مسجد نبوی شریف میں بھی موجود ہیں، صحابہ کی قبروں میں بھی موجود ہیں۔ تمہیں یہ کس نے نظریہ دیا کہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر قبروں میں آتے ہیں؟ جب وہ موجود تھے پھر بھی قبروں میں جاتے تھے۔ اس دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کی قبروں میں پھر بھی جا رہے ہیں، تو پتہ چلا اس دنیا میں موجود ہو کر اس دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، اس دنیا میں موجود ہو کر اس دنیا میں تصرف فرماتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ اس دنیا سے اس دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے سچ دیکھا۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں، تمنا تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے آقا کا دیدار کریں، کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھیں، تمنا پیدا ہوتی ہے کیا دیدار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آقا جلوہ دکھاتے ہیں، آقا کرم فرماتے ہیں، خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے سچ دیکھا، اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل ہو کر نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی، اگر تو اپنے پیر کو خواب میں دیکھ لے، اگر تو اپنے والد کو خواب میں دیکھ لے، اپنے استاد کو خواب میں دیکھ لے، تو شیطان تیرے پیر کی شکل میں آ سکتا ہے، شیطان تیرے والد کی شکل میں آ سکتا ہے، شیطان تیرے استاد کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھ شیطان آقا کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور کوئی آقا کو آنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ خود آتے ہیں، جب چاہتے ہیں آتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں۔ لیکن مجھے بتا کہ آج سے 1400 سال پہلے مدینے والے آقا نے موت کا ذائقہ تو چکھا ہے، لیکن اس کے بعد کتنے دیوانوں کو دیدار کرایا ہے، کتنے عاشقوں کو دیدار کرایا ہے، کتنی آنکھیں ہیں جو آقا کا دیدار کرتی ہیں۔ تو اس دنیا میں ہو کر اس دنیا والوں کو جلوہ دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ جلوہ دکھاتے ہیں۔ پتہ چلا یہاں ہیں تو اس دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، وہاں ہیں تو اس دنیا میں تصرف فرماتے ہیں۔ فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ارے جب تصرف فرماتے ہیں تو مدد کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو ہے ایکسس ہونا، ایک تو ہے دیکھنا، ایک تو ہے اپنا آپ دکھانا، ایک تو ہے کسی جگہ چلے جانا، لیکن مدد کیسے فرماتے ہیں؟ تو مدد فرمانے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث سماعت فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ قبرستان میں چند قبروں کے بعد سے میرے آقا کا گزر ہوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چند قبروں کے قریب رکتے ہیں، فرماتے ہیں ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک
ایک ترتنا ایک ٹہنی نکالتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، دونوں قبروں پہ نصب کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیوں نصب کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی اس وقت ان کی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے آپ نے کیا بات سمجھی؟ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی، میرے آقا جب اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں، نہ صرف علم رکھتے ہیں، اس دنیا والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور جب اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا والے کی مدد بھی کرتے ہیں، جب یہاں ہیں تو فقط علم نہیں رکھتے، تصرف بھی فرماتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اور کیسی مدد کرتے ہیں؟